وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجملين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اب تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ مرحوم مغفور سید احمد زیدی کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے زحمت فرمائیں گے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبينهم بالخطا إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. بحق محمد وآله. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نستی و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، جن مرحوم مغفور کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد ہے، ان کی بلندی کے درجات کے لیے، علماء کرام، مراج عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، غیر
خود مرحومین کو یاد کرنا دین مبین اسلام میں اور خصوصاً فقہ اہل بیت میں، مکتب محمد و آل محمد میں ایک احسن اقدام ہے جس کے حوالے سے تاکید ہے، لیکن بعض ایام، بعض مناسبتیں جن کی خاص فضیلت ہے مرحومین کے لیے، ان میں ایک شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ شب امام زمان ہے، چونکہ روز جمعہ روز امام زمان ہے، اس اعتبار سے اسے ایک نسبت ہے۔ دوسری شب جمعہ ہونے کے حوالے سے کیونکہ اسلام میں خود روز جمعہ کی عظمت اور فضیلت ہے، ایک تمام انتظام اسلام میں ہے، اسی لیے ایک الگ نماز کا تعین روز جمعے کے عنوان سے، اور پھر اس میں شرائط، حدود و قیود جو فقہ اہل بیت میں موجود ہیں، جو خود اس دن کی اہمیت کو ثابت کرتی ہیں، تو اتنی مناسبت جو ہے اس دن کے ساتھ اسلام میں خود یہ ایک فضیلت کا سبب ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ مرحومین جن کا ذکر شب جمعہ میں کیا جائے، جن کے ایصال ثواب کی مجلس سبب بنے ذکر اہل بیت کا۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہر وہ مومن جسے ذکر اہل بیت سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ایک سعادت ہے جو اس کے لیے اس دنیا کے بعد بھی سبب خیرات بن جاتی ہے اور اس کی بخشش کا سبب ہے۔ لیکن اس کی خوش قسمتی اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ خود زندگی میں ذکر اہل بیت سنے اور جانے کے بعد سبب ذکر اہل بیت بن جائے۔ واقعاً یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کا جو انعقاد ہوتا ہے اس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، احادیث اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، فرامین اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو عقل ہماری اور قبول نہ کرے، چونکہ اس کی نقل یعنی قرآن اور اہل بیت تائید اور توثیق کرتے ہیں کہ انسان اس کائنات میں اس کے آنے کا ایک سفر ہے اور ایک جانے کا سفر ہے۔ اسلام میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت دین کے نقطہ نظر سے نعمت حیات ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہیں کسی مجلس سے مناسبت سے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جس کا انسان سب سے پہلے ادراک اور احساس کرتا ہے وہ نعمت حیات ہے۔ انسان سب اشیاء سے پہلے جس نعمت کو درک کرتا ہے، درک احساس کرتا ہے، وہ نعمت حیات ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک بچہ ایک دن کا ہے اور اس دنیا میں آنے کے بعد اسے اگر وہ سبب نہ ملے جس کی وجہ سے اس نے زندہ رہنا ہے تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ تو روتا کیوں ہے؟ حیات کے لیے۔ تو پتا چلا کسی اور کو پہچانے نہ پہچانے، جانے نہ جانے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایک حیات جیسی نعمت ہے جسے میں نے باقی رکھنا ہے۔ یہ عقل سے درک نہیں کرتا، تو یہ فطرت میں رکھا گیا ہے۔ وہ عاقل اور بالغ بعد میں بنے گا، لیکن عاقل اور بالغ بننے سے پہلے جس نعمت کے احساس کو، ادراک کو اور جس نعمت سے محبت کو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے وہ نعمت حیات ہے، زندگی ہے۔ یہی اسی پہلو سے اکثر عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ
یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، اگر وہ اس نعمت حیات کو سمجھ جائیں تو کبھی یہ جملہ نہ کہیں۔ میری بات نہیں پہنچی؟ اگر انسان اس نعمت حیات کو سمجھ جائے کیا ہے تو کبھی نہ کہے مجھے اس نے کیا دیا ہے۔ عرض کروں، یہ جو شکوہ انسان کر رہا ہے کہ مجھے کیا دیا، یہ اگر وہ نہ ہوتا تو یہ شکوہ ہوتا؟ بولے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر خود نہ ہوتا تو یہ شکوہ ہوتا؟ تو پہلے موجود ہے پھر شکوہ کر رہے ہیں، تو موجود وجود کے ساتھ ہے نا، اسی وجود کا نام حیات ہے۔ تو یہ جو کہہ رہا مجھے کیا دیا، اسے جو سب سے عظیم نعمت دی ہے جو اسی کا شکر ادا نہیں کر رہا، اسی کا شکر ادا نہیں کر رہا، چونکہ اسے معلوم نہیں ہے میرے پاس کون سی نعمت ہے۔ پھر انسان کے لیے خود حیات کا ہونا ایک نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس حیات کی نعمت کو صرف آپ کو نہیں دیا گیا، حیوانات کو بھی دیا گیا، اور کسی ایک اور پہلو سے نباتات کو بھی دیا گیا، فرشتے بھی زندہ ہیں نا، موجود ہیں۔ یہ حیات کی نعمت، اور اس کے بعد پھر ان موجودات میں اللہ نے جو ہمیں انسان بنایا، یہ انسان ہونا، اور پھر اللہ نے جو انسان کی عظمت بیان کی ہے وہ باونوان انسان خلق ہونا، اس میں میری تو کوئی جد و جہد ہے؟ آپ کی ہے نہیں نا۔ تو انسان جو بنایا وہ اس نے بنایا۔ اب یہ جو جتنی میں اللہ کی نعمات شمار کروں، یہ آپ کو اور مجھے ملی ہیں استحقاق سے پہلے، ایسے ہی نا۔ استحقاق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عمل کرے، اس کے نتیجے میں ایک حق پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ عمل کے بعد ہی حق پیدا ہوتا ہے نا۔ چلے بات آسان کر دوں، اکثریت میں اس مجلس میں نوجوان ہیں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ مثلا انسان نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد چونکہ اس نے فرض ادا کیا، تو اب اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا نماز کا، اس لیے وہ مالک، وہ خالق اس عمل کے نتیجے صلے میں آپ کو کچھ عطا کرے گا۔ اب جو آپ نے حق پیدا کر لیا وہ نماز کے نتیجے میں ہے، روزہ رکھا، حج کیا، عزاداری سید الشہداء میں شرکت کی، تو آپ اگر آپ کا عمل خالص ہے تو آپ کا ثواب استحقاق ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تقاضے عدل ہے کہ اس کے مطابق اللہ آپ کو جزا دے، لیکن توجہ فرما کے جواب دیجئے گا، جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کا اللہ پر کوئی حق ہے؟ جب اسے حیات کی نعمت مل رہی ہے کوئی حق ہے؟ وہ نہیں۔ خدا پر کوئی حق تھا آپ کو جس کے نتیجے میں اس نے حیات دی؟ کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا کوئی استحقاق نہیں تھا، اس نے پھر بھی ہمیں حیات بھی دی، انسان بھی بنایا، خلق بھی کیا۔ اسی چیز کا نام ہے اس کی رحمت۔ خلقت اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے، غضب کا نہیں۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ خلقت اس کی رحمت کا جلوہ ہے، وہ خلق کرتا ہے چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، غضب میں خلق نہیں کرتا، رحمت میں خلق کرتا ہے۔ تو خلق کرنا اس کی رحمت اور اس صفت رحمت کی طرف اس کی نظر ہے۔ اس لیے علماء اور عرفاء فرماتے ہیں یہ پوری کائنات اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے۔ کاش میری بات پہنچ جائے۔ یہ اللہ کی رحمت کا جلوہ ہے۔ سوال، وہ خلق کرتا ہے کیوں؟ چونکہ رحمان ہے۔ خالق ہونا بعد میں ہے، رحمان الرحیم ہونا پہلے ہے۔ اس لیے خلق کرتا ہے کہ وہ رحمان ہے، رحمت ہے اس کا فیض۔ یہ وجود جو دیتا ہے خالق ہونے کے عنوان سے، یہ خالق
رحمت کا جلوہ ہے۔ چلیں میں نے یہ ساری تمہید اس حوالے سے بھی اہم باتیں ہوئی، لیکن اسی جگہ ایک بات کا تو آپ محظوظ بھی ہو جائیں گے اور ایک عظمت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ قرآن مجید میں نے عرض کیا تھا کہیں اور بھی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کی جس صفت کا تکرار ہے وہ صفت رحمت ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ علماء فرماتے ہیں، البتہ حدیث ائمہ بھی ہیں، کہ رحمان میں عمومیت ہے، رحیمیت میں خصوصیت ہے۔ کیسے آسان کروں؟ فرماتے ہیں رحمان ہے سب کے لیے، رحیم ہے صرف مومنین کے لیے۔ وہ رحمت عام کیا ہے؟ خلقت، خلق کرتا ہے سب کو، بے توجہ رہے، سب کو خلق کیا۔ اب آپ میری بات کی تائید فرمائیں گے، بات تو ایسے ہی ہے نا، موسیٰ کا خالق بھی وہ ہے اور فرعون کا کون ہے؟ وہی ہے۔ ابو ذر کا خالق بھی وہی ہے اور ابو ذر کے دشمنوں کا خالق بھی وہی، ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو عام خلقت ہے نا، فرماتے ہیں یہ ہے رحمان ہونا، اور اس کی خاص رحمت ہے وہ ہے رحیم ہونا۔ اسی لیے کہا کہ یہ کائنات میں توجہ رہے، فرمایا یہ کائنات اس کے رحمان ہونے کا جلوہ ہے اور وہاں اس کے رحیم ہونے کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بس پتہ چلا یہاں بھی رحمت ہے وہاں بھی رحمت ہے، فرق اتنا ہے وہاں کچھ کے لیے غضب ہے کچھ کے لیے رحمت ہے۔ رحمان اور رحیم ان میں فرق یہ ہے، یہاں رحمان ہے سب کے لیے۔ اچھا تو یہ رحیم، یہ رحمان رحمت سے مشتق ہو گئے نا۔ اللہ کو یہ صفت اتنی پسند آئی، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس صفت کا تکرار کیا مکرر ذکر کیا وہ ہے صفت رحمت۔ ایسا ہی ہے نا، وہ ہے صفت رحمت۔ اب توجہ ہے آپ کی انشاءاللہ، اس کی رحمت کے پہلے جلوے کا نام ماں ہے۔ ماں جو اولاد پر کے لیے اظہار اور قربانی دیتی ہے وہ رحمت ہے، وہ رحمت ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ماں قربانی نہیں دیتی، ماں کی ممتا قربانی دیتی ہے، اور وہ ممتا ماں نے پیدا نہیں کی، وہ کسی نے پیدا کی ہے۔ بس پروردگار اس کائنات میں آتے ہی سب سے پہلے جس اپنی صفت سے بندے کو متعارف کرواتا ہے اس صفت کا نام ہے رحمان، اس صفت کا نام ہے رحمان۔ چلیں آپ متوجہ ہو گئے، میں نے کسی مجلس میں یہ عرض کیا تھا ماں رحمت ہے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ صفت ماں ایک دفعہ ہے صفت ماں بعنوان ماں، وہ تو سب کی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کائنات میں ہر انسان جو اس کائنات میں آیا ماں باپ اور اس میں ماں کا رشتہ ہے، لیکن یہ بھی طے ہے نا ماں بعنوان ماں سب کے لیے، لیکن ماں کا کی خصوصی حیثیت اپنے بچوں کے لیے، ایسے ہی ہے نا۔ جو شرعی احکام ہیں وہ محرم ہونے کے وہ بھی بچوں کے لیے ہی ہے نا، بولیے گا بچوں کے لیے ہے۔ تو ماں رحمت ہے لیکن ہر ماں رحمت ہے صرف بچوں کے لیے، ایسا ہی ہے نا۔ تو آپ نے کبھی غور کیا یہ جو ماں جس کی ماں ہونے کا دائرہ صرف بچوں تک محدود ہے، اگر میں اس کی اس رحمت کو اور اس رحمت کے انداز کو درک نہیں کر سکتا تو اس کی رحمت کو درک کیسے کروں جس نے ماں کے اندر یہ صفت پیدا کی ہے۔ اگر میرے وجود میں یہ حق ادا توجہ رہے گی، اگر میں اس ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا جو صرف میرے اس دنیا میں آنے کا سبب بنی ہے، تو اس کا حق ادا کیسے کروں جس نے ماں کو سبب بنایا ہے؟
اگر ماں جو صرف بچوں کے لیے رحمت ہے اس کا میرے وجود پر حق ہے، تو جس کے بارے میں پروردگار فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت ہو. نہیں توجہ ہوئی؟ ماں کی رحمت کا دائرہ بچوں تک محدود کہا، لیکن مصطفیٰ میری رحمت کا ایسا جلوہ ہے. توجہ ہے، مصطفیٰ میری رحمت کا ایسا جلوہ ہے کہ جس کا دائرہ محدود ہوتا ہی نہیں. اب میں نے جو بہت بڑا جملہ کہا کہ جس کی رحمت کا دائرہ محدود نہیں ہوتا، بچپن سے میں اور آپ اس جملے کو ساتھ ملا کر یہی معنی لے رہے ہیں، اور حقیقت میں یہی معنی ہے کہ مصطفیٰ کے رحمت ہونے کی حد معین کرے تو کون کرے؟ اگر خدا فرماتا نا تو رحمت ہے دل مسلمین تو محدود ہو جاتا. ہم سمجھ جاتے ہیں صرف مسلمین کے لیے رحمت، تو مسلمانوں کی حد معین تو ہر دور میں کر لیتے ہیں بھائی، کر لیتے ہیں نا. آج 1.5 ارب مسلمان، تو آپ کہہ رہے تھے 1.5 ارب کے لیے آج سرکار رحمت ہے. اگر خدا فرماتا للمومنین تو پھر بھی محدود ہو جاتا. ایسے ہی ہے نا. اگر خدا فرماتا انسانوں کے لیے تو رحمت ہے پھر بھی محدود ہو جاتا. لیکن میں کیا کروں، اس نے للعالمین کہہ کر بتا دیا کہ عالمین کی حد معین اور مقرر اور محدود کرنے سے پہلے وہ آیت کو یاد رکھنا جو میں ہر نماز میں تمہیں پڑھا رہا ہوں. وہ کون سی آیت ہے؟ الحمدللہ. جب اس کی ربوبیت کی حد معین نہیں ہوتی تو اس کی رحمت کی حد معین کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اب آئیں اس تمہید کے بعد، بس آپ کو جو نتیجہ دینا ہے اسی تمہید میں موجود ہے. لیکن الحمدللہ آپ چونکہ متوجہ جلدی ہو گئے تو بات جلدی ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں. عزیزان محترم، وہ پروردگار رحمت اور اپنی رحمت کا جلوہ بنایا مصطفیٰ کو. لیکن توجہ فرمائیں گے، سرکار رحمت ہے عالمین کے لیے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. لیکن اس رحمت کا معنی کیا ہے؟ اس رحمت کا معنی کیا ہے؟ توجہ رہے. خدا رحمان ہے، رحیم ہے. توجہ، وہ خالق ہے رحمت کی وجہ سے، وہ رب ہے رحمت کی وجہ سے، وہ رازق ہے رحمت کی وجہ سے. میری بات توجہ ہو رہی ہے؟ مثلا میں آسان کر دوں، اس نے خلق کیا تو رحمت کی وجہ سے کیا، مہربان ہے بندوں پہ اسی لیے خلق کرتا ہے. اچھا، رزق دیتا ہے، یہ رزق غضب میں دیتا ہے یا محبت میں؟ تو محبت جس صفت میں جلوہ گر ہوتی ہے وہ رحمت ہے. آپ درست فرما رہے ہیں، وہ رحمت ہے. اچھا، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے. وہ اس کائنات میں وہ تمام اسباب جو میرے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں انہیں مہیا کرتا ہے. بعض باتیں اتنی آسان لگتی ہیں لیکن جب توجہ کی جائے تو آسان ہو کر بھی ہماری غفلت کا شکار ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اللہ کی عظمت کو پہچان نہیں پاتے. معذرت چاہتے ہو اس انداز میں بات کروں. مثلا ہم نے کبھی سوچا انسان کے زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان چیزوں کو ویسے مہیا کیا جیسے ہمیں چاہیے. مثلا ہوا ضروری ہے یا نہیں؟ بولیے، ہوا کا آلودہ ہونا نقصان دہ ہے یا نہیں؟ نقصان. تو یہ ہوا کو آلودہ ہم کر رہے ہیں، اس نے نہیں کیا. ایسے ہی ہے نا. لیکن اس آلودگی کے باوجود بھی ہوا کے ایسے عوامل رکھے ہوا میں جو ہماری زندگی کا سبب رہے، ہے نا. تو یہ سبب حیات ہوا ہے یا نہیں؟ تو ہوا کو صاف رکھا، کیوں؟ یہ رحمت ہے. ہمیں رزق چاہیے. اچھا، انسان رزق سے مراد ہمیشہ مادی شے لیتا ہے، مادی شے. مثلا انسان گندم انہی چیزوں کی طرف جو جسم اور معدے میں جاتی ہیں انہی کی طرف توجہ کرتا ہے. ایسے ہے نا. چلو
سادہ ترین جو ہمارے ذہنوں میں رزق کا مفہوم ہے، اسے بھی اگر میں اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی اگر غور و فکر کریں تو اس کی رحمت کا جلوہ قدم قدم پر ہے۔ کیسے قدم قدم پر؟ آپ نے زمین میں اس گندم کے دانے کو بویا تو وہ ایک نہ رہا، ایک سے کئی ہو گئے، ایسا ہی ہے؟ تو یہ کئی خود بخود ہو گئے؟ نہیں، کسی نے کیا، ایسے ہی ہے نا؟ وہ زمین کے وہ سینے کو چیر کر پھاڑ کر وہ دانا باہر نکلا، ایسے ہی ہے؟ گندم کی شکل میں آ گیا، بھئی توجہ رہے۔ اب اگر وہ گندم آٹا نہ بنے تو میرے اور آپ کے فائدے میں ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو آپ نے کبھی سوچا کہ اس میں آٹا بننے کی صلاحیت پیدا کب ہوئی؟ اچھا آٹا بن گیا، اب اس میں پانی ڈالو لیکن وہ آپس میں جڑے ہی نہ، وہ روٹی کی شکل میں کیسے؟ اب آپ کہیں گے کیا سادہ مثالیں؟ نہیں، اس پہ غور کریں، معذرت چاہتا ہوں، ہم غور نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں۔ وہ آٹا آپس میں اس میں جو آپ نے مایا ملایا تو جڑ گیا نا۔ اچھا چلے آپ نے آٹا بنا لیا، سب کچھ کر لیا، اسے آگ پہ رکھ دو، اللہ آگ سے جلانے کی صلاحیت بھی دے، اب وہ روٹی کی شکل میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اچھا چلے روٹی کی شکل میں آ گیا، بے توجہ رہے، میرے اور آپ کے معدے میں غذا کے لیے اگر اشتہا ہی پیدا نہ ہو، اشتہا یعنی طلب ہی پیدا نہ ہو، تو اچھی سے اچھی غذا آپ کے سامنے ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ہے؟ بولے تو صحیح ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے۔ اب آپ نے دیکھا وہ دانے سے لے کر اس کے رزق یعنی وہ غذا بننے تک جگہ جگہ اس کی قدرت اور رحمت کا جلوہ نمایاں ہے۔ چلے یار آپ اس مرحلے کی بات جو کر رہا ہوں ایسے نہیں کر رہا، توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ اور میں وہ رزق کھا لیں، اب رزق کا اطلاق اس پر ہو رہا ہے لیکن ایک معنی میں مادی رزق، وہ آپ نے غذا کھا لی اور آپ کے معدے میں اسے ہضم کرنے کی طاقت دی، تو بتائیں انسان کا کیا حشر ہو؟ کیا حشر ہو؟ اب توجہ فرمائی، ہم ان چیزوں سے غافل ہیں یا نہیں؟ بولے تو صحیح ہے نا؟ ہم چونکہ غافل ہیں اس لیے یہ رزق کھا کر بھی اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو اس پورے پروسیس میں جگہ جگہ اس کی رحمت اور اس کے خالق ہونے کا جلوہ دیکھتے ہیں، وہ ایک ایک لقمے پر اسی لیے سجدہ شکر کرتے ہیں۔ اب توجہ ہوئی؟ میری بات کی طرف متوجہ ہو گئے کہ سید الساجدین زین العابدین صحابی آتا ہے امام کی خدمت میں، دیکھتا ہے امام کے سامنے یہی روٹی پڑی، امام ایک لقمہ تناول فرماتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، لقمہ تناول فرماتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، کہتا مولا یہ کیا فرما کر رہے ہیں؟ فرمایا تجھے کیا پتا کہ اس ایک لقمے کے پیچھے کتنے عوامل ہیں جو اگر وہ نہ چاہے تو نہیں پیدا ہو۔ میری بات کا توجہ ہے؟ متوجہ ہے انشاءاللہ؟ شب جمعہ ہے اور واللہ اس طرح کی گفتگو شب جمعہ یہ اس صاحب شب جمعہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہے؟ کیا ہوں میں تو گناہگار انسان ہوں، خطا کار انسان ہوں، عاصی اور خاطی ہوں، اللہ یہ تکلفاً بھی نہیں کہہ رہا اور خدا کرے کہ یہ حقیقت میں ایسا ہو۔ لیکن توجہ فرمائیں گے، اب یہ سارا جو کچھ وہ دیتا ہے اس کی رحمت ہے۔ بھئی اب آئے پہلی طرف، وہ کہتا ہے یہ سب کچھ جو دے رہا ہوں نا، تجھے رزق دے رہا ہوں، تیرے معدے میں صلاحیت پیدا کر رہا ہوں، تیرے وجود میں اس رزق کو ہضم کرنے کی قوت اور قدرت پیدا کر رہا ہوں۔ توجہ، اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ اس لیے نہیں دے رہا کہ تیرا جسم باقی رہے، یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس میں وہ روح ہے۔ اچھا پروردگار تو
والانس الا لیعبدون، اس لیے دیا کہ تیری پوری زندگی کا محور و مرکز میں بن جاؤں۔ میں نے عبادت کا معنی کیا ہے، آپ متوجہ نہیں ہوئے، معذرت چاہتا ہوں۔ پروردگار فرماتا ہے تجھے خلق ہی نہیں کیا، اس لیے خلق کیا کہ تم میرے علاوہ کسی کا نہ ہو۔ تو پتہ چلا ہم سب کی حیات کا وہ نقطہ مرکزی خدا ہے۔ اب آئیں، یہیں پر راز کھلتا ہے کہ اگر امام نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ ایسے ہی ہم تھوڑا ہی کہتے ہیں، یہ ساری تمہید کو ذہن میں رکھیں، میں نے یہ جو گفتگو ساری کی اس کا پس منظر ہے، وہ نتیجہ یہ ہے۔ ہم ایسے ہی تھوڑا کہتے ہیں کہ اگر یہ کائنات میں نہ ہوتے 14 تو کائنات خلق نہ ہوتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے کھانے پینے کے لیے خلق کیا نہ، کیا معنی ہے کہ یہ 14 نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی؟ یہ معنی ہے اگر 14 نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ہوتی، ہدایت نہ ہوتی تو معرفت نہ ہوتی، معرفت نہ ہوتی تو عبادت نہ ہوتی، عبادت نہ ہوتی تو خلق کرنا حکمت نہ ہوگا، بےہودہ ہوگا۔ تو بس سمجھے اس خلقت کو جو مقصد بنائے اسے امام کہتے ہیں۔ سال ثواب کی مجلس، اور میں نے حدیث بھی وہ پڑھی، اس سے پہلے ایک مجلس میں میں نے امام زمان کے حوالے سے عرض کیا۔ اب یہ حدیث کے معانی اور مفاہیم اتنے وسیع ہیں کہ اسے جس پہلو سے پڑھیں، خدا کی قسم اس میں کمال ہے۔ یہی حدیث جو میں نے پڑھی سرنامہ کلام میں، من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا جو اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں، جہلیت کی موت مرا، جہلیت یعنی کیا مانا؟ یعنی پتا چلا اگر میں نمائندہ خدا ہادی برحق اس کے نمائندے سے کٹ جاؤں تو میرا زندہ رہنا بھی مردار ہے۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ اور اگر میں ہادی کی شناخت پر قائم رہتے ہوئے تقاضۂ معرفت کو پورا کر کے مر بھی جاؤں تو مر کے بھی زندہ ہوں۔ مماتا جو مر گیا ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، ماتا میتۃ جاہلیہ۔ معصوم سے پوچھا گیا جہلیت کی موت سے کیا مراد؟ فرمایا کفر کی موت، کفر کی موت۔ تو پتا چلا بھائی، توجہ رہے، پتا چلا وہ رحمان و رحیم ہے۔ بھائی اب توجہ ہے، وہ رحمان ہے سب کے لیے اور رحیم ہے مومنین کے لیے۔ کہہ دوں اس کے رحیم ہونے کا جلوہ ہے ایمان، اس کے رحیم ہونے کا جلوہ ہے ایمان۔ بس اس کائنات میں یہ وجود حیات، یہ نعمت حیات اور حیات کے لیے جو چاہیے یہ سب کچھ نعمات ہے، لیکن ان نعمات کو جس کی نعمت عظما کے صدقے میں ہمیں ادا کیا ہے اس نعمت عظما کا نام ایمان ہے۔ اب سمجھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ولایت نعمت عظما ہے، یہ معنی ہے۔ کہہ دوں جملہ، اگر ولایت کے بغیر یہ پوری کائنات کی ان مادی نعمتوں سے فائدہ اٹھا بھی لو تو وہ نعمات تمہارے اور میرے لیے مصیبت ہے، اور اگر اس نعمت ولایت کے صدقے میں ہدایت پا جاؤ تو کائنات کی ہر نعمت سے استفادہ ویسے کر رہے ہو جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے۔
ولایت کا معنی، اس ولایت کا معنی کیا ہے؟ اب آپ متوجہ ہیں اور میں نے صرف اشارہ کرنا ہے اور آپ انشاءاللہ اسی حوالے سے اب سمجھیں اس آیت کا معنی کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج وہ دن ہے جب دین اکمال پر پہنچا اور نعمت اپنے اتمام پر پہنچی۔ نعمتی، توجہ رہے، انشاءاللہ کبھی غدیر کے عنوان سے گفتگو کروں گا تو پھر وضاحت کر دوں گا اس میں جو نکات ہیں اور جو دلائل اور حقائق ہیں وہ عرض کروں گا، لیکن ایک جملے کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انتہائی ماشاءاللہ آپ توجہ سے اور چیتا افراد ہیں اور بڑی توجہ سے بات سماعت فرما رہے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے نزدیک مجلس کا معیار کبھی بھی وہ نعرے اور وہ شور شرابہ ہوا ہی، مجھے خوشی ہوتی ہے بات پہنچ رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کیا۔ واتممت، میں نے اتمام کیا، علیکم نعمتی، اپنی نعمت کو۔ یہ نعمتی میں جو یا ہے نا، اسے عربی میں کہتے ہیں متکلم کی یا۔ اللہ نے اس نعمت کو اپنی طرف نسبت دی، میں نے اپنی نعمت کو اتمام کیا۔ تو یا اللہ اس سے پہلے جو کچھ دیا وہ کیا تھا؟ توجہ ہے، فرمایا آدم سے لے کر خاتم تک یہ سارے ہادیان پر حق میری نعمت ہے۔ توجہ رہے، غدیر کی اہمیت ہے کیوں؟ اللہ نے فرمایا آدم سے لے کر خاتم تک یہ سارے میرے ہادی ہیں، یہ نعمت ہیں، اور ان کی وجود کا ہونا امت میں میری نعمت ہے۔ فرمایا یہ ہے خاتم النبیین، اگر یہ چلے جائیں اور اپنے بعد اس نعمت کا تعارف کروا کے نہ جائیں تو اب غدیر کے بعد قیامت تک جو آئیں گے وہ میری نعمت ہدایت سے اگر محروم رہ جائیں تو یہ ساری غرض خلقت بے مقصد ہو جائے گی۔ اب کہہ دو جملہ، فرمایا چونکہ اس پر نبوت اور رسالت ختم ہو رہی تھی، ہدایت نہیں، لہذا میں نے کہا حبیب یہیں رک جا اور قیامت تک کے لیے میرے رحمان و رحیم ہونے کا اعلان کر دیتا۔ اس لیے میں نے غدیر کے دن کو اتمام نعمت، اکمال دین اور سب سے بڑی عید قرار دیا۔ کیوں؟ فرمایا غدیر اب تسلسل ہے اللہ کے نظام ہدایت کا، نظام ہدایت کا۔ اب سمجھیں اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ میں توجہ رہے، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جہلیت کی موت مرا۔ میں نے عرض کیا تھا یہ شاہ نجف میں یا نیو بٹاریہ میں کہ من مات ولم یعرف امامن نہیں کہا، جو مر گیا اس نے امام کو نہ پہچانا، یہ نہیں فرمایا۔ امام زمانے، جو مر گیا اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، یہ امام کو زمان سے نسبت دے کر سرکار نے بتا دیا جب تک زمان ہے امام رہے گا۔ امام زمانے ہی جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی تو امام کو نسبت دی زمان کے ساتھ، زمان کے ساتھ۔ بے توجہ، امام زمانے ہی، زمانے کے امام کی۔ کیا خوبصورت جملے ہیں آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے۔ فرماتے ہیں اس حدیث پہ غور کرو، امام زمانے ہی، زمانے کا امام۔ کہتے ہیں جو زمانے کا امام ہے وہ زمان میں نہیں زمان پر ہے۔ اللہ اکبر، امام زمانے ہی، تو یہ زمان جب تک ہے امام ہے۔ کہہ دوں جملہ، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام زمان کا محتاج نہیں، زمان اپنے باقی رہنے میں امام کا محتاج ہے۔
جس دن امام نہیں رہے گا زمان نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ چونکہ اللہ کو اس زمان کی ضرورت نہیں. جس زمان میں ہدایت پانے والے ہوں اور ہدایت کرنے والا نہ رہے. ہدایت کرنے والا نہ رہے. اللہ کو اس زمان کی ضرورت نہیں، چونکہ یہ کائنات جب تک ہے خواہشات نفسانی کا، اس روحانی طاقت سے ٹکراؤ ہے. وہ ہستی جو انسان کو راہ ہدایت پہ ڈال کے اللہ کے قریب کرے اسے امام کہتے ہیں. اب آئیں، میں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ کے 3 جملے صرف پڑھ دیتا ہوں. شب جمعہ ہے، 3 جملے تاکہ آپ تک بات دلیل کے ساتھ ہو جائے. خواجہ نصیر الدین طوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وجود الامام لطف. امام کا وجود لطف الہی ہے. لطف عربی میں لام تے فے، لطف کہتے ہیں رحمت. وہ فرماتے ہیں امام کا وجود خود اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے. دلیل ہے. فرماتے ہیں وجود الامام لطف، امام کا وجود اللہ کا لطف ہے. وتصرفہ لطف آخر. فرماتے ہیں امام کا اپنے معاشرے میں بے نفس نفیس ہونا اور انسانوں پر حکومت کرنا یہ اللہ کا دوسرا لطف ہے. کیا بات ہے، توجہ نہیں ہے. فرماتے ہیں امام کا پہلے ہونا لطف ہے، دوسرا امام کا انسانوں کی ہدایت پہ نفس نفیس کرنا یہ بھی لطف ہے. لطف آخر یہ دوسرا لطف ہے، دوسری رحمت ہے، مہربانی ہے. اب آئیں جو آج کی مجلس میں پیغام ہے، وہ فرماتے ہیں وَعَدَمُهُ مِنَّا. اور یہ جو امام بے نفس نفیس نہیں ہے، یہ امام کی وجہ سے نہیں، یہ خدا کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری وجہ سے. میری بات کا توجہ نہیں. فرماتے ہیں اللہ کا کام تھا امام بنانا. اللہ نے بنایا یا نہیں؟ بولیے، بنائے نا. ایک بنایا، سرکار کے بعد کتنے بنائے؟ 12. فرماتے اس کا جو کام تھا وہ کیا. تصرفہ لطف آخر. ہر امام نے چاہا میری ہدایت کرو، میری ہدایت قبول کرو، میری اطاعت کرو تو میں تم پر اللہ کی حکومت قائم کروں، میں تمہیں ہدایت کروں. توجہ ہے. ہر امام نے اپنی اس ذمہ داری سے فرار کیا ہے. ہر دور میں ہر امام زہر سے شہید ہوئے یا تلوار سے. تو کیوں شہید ہوئے؟ امام نے ہر دور کے گمراہ کرنے والوں کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا نا. فرماتے ہیں یہ 2 کام، ایک بنانا اور دوسرا امام کا ہدایت کے لیے اپنی جان مال سب قربان کرنا، یہ دونوں کام ہوئے. فرماتے ہیں یہ جو نہیں ہو سکا، وہ نظام ہدایت خدا نافذ نہ ہو سکا، تو اس کا سبب نہ خدا ہے نہ امام ہے. فرماتے ہیں اس کا سبب انسانوں کی ہوا و ہوس ہے. توجہ ہے. خواہشات نفسانی ہے نہیں. چلیں بات مشکل نہ ہو جائے اور آپ کے لیے سنگین بھی نہ ہو اور بات اپنے اختتام پر بھی پہنچ گئی. عزیزان محترم، جو کام خدا کا تھا نا وہ اتنے اہتمام اور انتظام سے کیا گیا کہ قیامت تک کسی کے لیے عذر نہ رہے. کتنے اہتمام کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں. آدم کو خدا نے بنایا تو ہم نہیں تھے. بولیے تھے نہیں تھے نا. اللہ نے فرشتوں میں اعلان کیا ایسے ہی. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نمائندہ خدا نے امت میں اپنی ہدایت اور ہادی ہونے کا اعلان کیا. لیکن برملا کہہ رہا ہوں، اس اعلان ہدایت کے لیے خدا نے اہتمام و انتظام نہیں کیا. قوم میں آیا اللہ کا ہادی اور اعلان کر دیا میں اللہ کا بنایا ہوں. لوگوں کی اکثریت نے نہ مانا، چھوٹی سی اقلیت نے مان لیا. ہر دور میں ایسا ہی رہا. لیکن سرکار کے بعد قیامت تک باقی رہنے والے نظام ہدایت کے لیے ایسا اہتمام کیا کہ نہ اتنا بڑا اجتماع کسی نبی کو ملا
اور نہ اتنا واضح اعلان کسی امت میں ہوا۔ سرکار نے اتنا اہتمام و انتظام کیا کہ 1,20,000 کے مجمع کو مجبوراً اور اختیاراً رضایتاً بھی اور رضا نہ ہوتے ہوئے بھی ٹھہرایا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے کان میں یہ پیغام ہدایت پہنچ جائے۔ اللہ نے اہتمام و انتظام کیسا کیا کہ سرکار نے صرف سنایا نہیں، بازو پکڑ کر دکھایا بھی، اور 3 دن ٹھہرا کے بیعت لے کے منوایا بھی۔ ایسا اہتمام و انتظام کسی اور جگہ ہوا؟ نہ ہوا۔ تو قیامت تک، کہیں میری بات آیا نہ ہو، قیامت تک کے لیے امت کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہماری ہدایت کا اہتمام و انتظام نہیں ہوا۔ اگر یہ عذر ہو تو وہ عذر رکھنے والا یا جاہل ہے یا مغرض ہے، یا جاہل ہے یا مغرض ہے، غرض اور مرض ہے۔ یہ وجہ ہے کہ غدیر اسلام کا وہ عظیم میدان ہے جس میں سرکار دو عالم نے اپنے بعد نظام ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے وہ اہتمام و انتظام کیا ہے جو کائنات میں نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ برملا کہہ رہا ہوں، ایسا مجمع اور ایسا خطیب اور ایسا اعلان دوبارہ نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں ہوگا۔ لیکن سوال تو ہمارا ہے، اسی لیے سرکار نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانے ہی فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے گا اب جہلیت کی موت ہے، کفر کی موت ہے۔ تو ہمارا ادنا سا سوال ہے علماء اسلام سے کہ سرکار کی یہ حدیث شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں نا؟ لو بھائی نوجوان بھائیوں، اسی کو آپ دلیل بنا لیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جہلیت کی موت مرا۔ کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے اپنے زمانے کا امام نہیں بنایا وہ جہلیت کی موت مرا۔ سرکار نے بنانے کا نہیں کہا، معرفت کا کہا۔ تو معرفت اسی کی ہوتی ہے جو ہو۔ تو یہ حدیث خود بتا رہی ہے امت کا کام امام بنانا نہیں، جس کا بنایا ہوا ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ہمارا کام ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں جو کہتے ہیں امامت اصول دین میں ہے یا نہیں، میں یہیں پر اسی حدیث سے آپ کے سامنے دلیل پیش کروں۔ سرکار کی حدیث کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امامۃ من فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا زمانے کے امام کو نہ پہچانا کفر کی موت مرا۔ تو کفر کی موت انسان مرتا ہی تب ہے جب دین کی کسی اصل کا انکار کرے۔ دین کی کسی اصل کا انکار کرے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، اگر کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اب گناہگار نہیں، دائرہ دین سے خارج ہے یا نہیں؟ انسان کہتے کہ اللہ کے بنائے ہوئے آخری رسول مصطفیٰ نہیں، دائرہ دین سے خارج۔ انسان کہتے قیامت ہے ہی نہیں، دائرہ دین سے۔ سرکار نے فرمایا جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے روزے قیامت دین کی اصل اساس اور بنیاد ہے، ہر زمانے کے امام کی معرفت ایسے ہی اصل و اساس ہے، اصل و اساس ہے۔ اب اسے جو بنیاد دین بنایا ہے، اس بنیاد دین کا معنی ہے کہ امامت فروع دین میں نہیں اصول دین میں ہے۔ کیونکہ اگر امامت فروع دین میں ہوتی تو سرکار فرماتے میرے بعد جس نے اپنے زمانے کا امام خود نہ بنایا، زمانے کا امام خود نہ بنایا وہ کفر کی موت مرا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا جس نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، معرفت۔ چلیں چونکہ بات کسی تناظر میں ہے، ایک جملہ ضرور کہوں تاکہ آپ
گفتگو کے اس انداز سے بھی آشنا بھی ہیں اور آپ محسوس بھی ہو جائیں گے اور گفتگو اختتام تک بھی پہنچ جائے گا. میں نے شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجالس المومنین میں پڑھا. شیخ نور اللہ شفتری رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. آپ کو پتا ہے کہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ مکتب اہل بیت میں وہ عظیم ہستی، عظیم، جن کی خدمات ہر علمی شعبے میں انہوں نے کتاب لکھی اور وہ کتاب اپنی آپ کی انتہا پر. تو مجالس المومنین میں شیخ نور اللہ شفتری لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے شاہ رکن الدولہ، جنہوں نے بغداد میں بعد میں حکومت بھی کی، اور روز غدیر اور روز عاشور کو رسمی طور پر بغداد میں منایا. یہ اب آج کل چونکہ ہم ڈرامے وہ ترکی اب ہمارا دوست ہو گیا، بھائی تو بدل جاتے ہیں نا. جب بھائی مفادات کے تحت ہو تو عربوں سے ترک کی طرف اور ترکوں سے عرب کی طرف. ایسے ہی بھائی تو ہمارے وہ ہوتے ہی بھائی وہ ہے کہ جو ہمیں چھوٹا سمجھے. ہم کہتے ہیں ہمارا چھوٹا ہو لیکن خرچے چھوٹے سے لیتے ہیں. گھروں میں تو خرچے بڑا دیتا ہے. پاکستانیوں کا مزاج یہ ہے کہ یہ بڑے بھائی بن کے بھی چھوٹے سے لیتے ہیں. اب میں یہ بات جو کر رہا ہوں درد سے کر رہا ہوں. آپ بھی جو یہ تنزل آپ مسکرا رہے ہیں نا، واقعی یہ قوم کی عزت کا سوال ہے، سوال ہے. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا تسلسل اور تناظر ہے. میں نے ایک دوست سے پچھلے دنوں کہا، غیر شیعہ ہیں، میں نے کہا جو کچھ آج کل یہ عرب ممالک کر رہی ہیں، اسرائیل کو قبول کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، میں نے کہا ان میں ایک بھی شیعہ ملک ہوتا تو آپ کے جمعے کے خطبوں سے لے کر وہ معاون خصوصی جو وزیر اعظم کا ہے اس تک سب کی زبانیں اتنی لمبی ہو جانی تھی. انہوں نے کہنا تھا ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یہ یہودیوں کی پیداوار ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اس نے طے کیا ہوا ہے صحیفے والوں کو ذلیل کر کے چھوڑا. سوچنے والے سوچیں یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اب قرآن کی وہ آیت کسی کو یاد نہیں، کسی کو بھی. میں اکثر پڑھتا ہوں اور بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھیں، آپ بھی پڑھیں اس آیت کو، بلکہ مسلمانوں سے سوال کریں کہ سورہ مائدہ کی اس آیت کا معنی کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء. اللہ کہتا ہے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، تمہارے ولی نہیں. کیا خوبصورت آیت ہے. اور اگلا جملہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث بھی نہیں ہے قبلہ، آیت ہے. آیت ہے من یتولہم منکم فانہ منہم. اللہ کہتا ہے جو ان یہود و نصارہ کو ولی بنائے گا وہ انہی سے ہے، وہ انہی سے ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ انہی سے ہے جن کو ولی بنا رہے. اچھا قرآن مجید میں دو ولایتیں ہیں، دو بھائی توجہ آپ کی بات چلیں یہی دو ولایتیں ہیں، دو ولایتیں. ایک ولایت سے اللہ نے روکا قبول نہ کرنا اور ایک سے کہا قبول کرنا. آئے آئے کون سی ولایت ہے جو اللہ نے کہا قبول کرنا؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اسی آیت سے اگلی آیت، اسی آیت سے اگلی آیت ہے من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا. جس نے اللہ رسول اور ان مومنین کی جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، اللہ کہتا ہے جو ان کی ولایت میں آ جائے، خدا کہتا ہے فإن حزب اللہ، یہی حزب اللہ ہے. الا ان حزب اللہ هم الغالبون. بعض رکا فائزون. اللہ نے کہا یہی جو اللہ کی حزب ہے یہی غالب آئے گی، یہی کامیاب ہے، یہی غالب ہے. بس پتا چلا ولایت طاغوت اور ولایت یہود و نصارہ سے نکلتا ہی بندہ تب ہے جب ان تینوں کو ولی بنائے. ایسا ہی ہے نا، اللہ رسول اور اللہ رسول کے بعد ان کو ولی بنائے جسے اس نے بنایا، اس نے بنایا. یہی حزب اللہ، یہی حزب اللہ. اچھا ذکر کر رہا تھا شیخ صدوق رحمت اللہ
شیعہ کیسے کیا، یہ بات جو میرے موضوع سے مربوط ہے، آخری جملہ اور آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ شیخ صدوق کا یہ جو پس منظر ہے نا شاہ رکن الدولہ کو شیعہ کرنے کا، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ وہ ایسے ہے کہ شاہ رکن الدولہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، اس میں اس نے علماء اسلام سے رائے مانگی، کوئی اس کا حل نہ دے سکا۔ کسی وزیر نے جو تقیے میں تھا، اس نے کہا کہ ایک شیخ صدوق نامی شخصیت ہے، انہیں بلاؤ۔ اچھا، علماء سے کہا کہ آج تک میں نے اس کا نام نہیں سنا، علی بن محمد باقر، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بدعتی فرقے کا ایک عالم دین، بدعتی فرقے۔ اس نے کہا بدعتی ہے تو کیا ہوا، بلاؤ۔ آخر جب میرے وزیر نے کہا ہے، میرے قریبی ترین شخص نے کہا ہے تو بلاؤ۔ کہتے ہیں بلایا گیا۔ اب چونکہ رکن الدولہ کو یہ تجسس بھی تھا کہ ان علماء نے جب یہ کہا ہے تو یہ سامنے بات ہو۔ وہ کہتے ہیں مجالس المومنین میں شیخ نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 400 غیر شیعہ علماء بلائے اور شیخ صدوق آئے۔ محفل میں بلا تشریح یوں وہ بیٹھے، ادھر علماء بیٹھے۔ شاہ رکن الدولہ اس وقت جو پروٹوکول ہوتا تھا بیٹھے ہوئے، آتے شاہ رکن الدولہ سے جب سلام ہوا، وہ بھی تعارف ہوا، تو شاہ رکن الدولہ نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کا مکتب مذہب مسلک وہ بدعتی ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ شیخ صدوق نے کہا میں جواب ان کو دوں یا آپ کو؟ انہوں نے کہا سوال ان کا تو جواب ہی نہیں دیں۔ کہا اب آپ کی اجازت سے انہیں مخاطب ہو، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کہا ایک نمائندہ بناؤ۔ شیخ صدوق نے ایک نمائندہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا میں جو سوال کروں آپ جواب دیں گے پہلے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سوال تو ان کا تھا، ان کا میرے اس آپ کے جواب میں میرا سوال میں میرا جواب ہو۔ پوچھے پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ سنت کی تعریف کرو اور بدعت کی تعریف کرو۔ انہوں نے کہا اتنے بڑے عالم اور تمہیں سنت اور بدعت کی تعریف نہیں آتی، معنی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا میرا کام سوال کرنا ہے، پھر آپ سوال کیجئے گا۔ اچھا، کہا سنت وہ ہے جو پیغمبر نے کیا، پیغمبر نے کہا، پیغمبر کے سامنے کیا گیا اور پیغمبر منع کرنے پہ قادر تھے، منع نہ کیا تو تائید ہو گئی۔ اس سے علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے قولی جو پیغمبر نے کہا سنت، قولی جو پیغمبر نے فرمایا، فعلی جو پیغمبر نے کیا، تقریری جو پیغمبر نے تثبیت کر دی، مہر تصدیق ثبت کر دی۔ توجہ ہو گئی؟ سنت کی 3 قسمیں ہیں، قولی، فعلی، تقریری۔ جو فرمایا وہ قولی، جو کیا وہ فعلی، جو پیغمبر کی موجودگی میں کیا گیا اور پیغمبر نے منع نہ کیا، منع کرنے پہ قادر ہوں، وہ بھی سنت ہے۔ چونکہ تصدیق کر رہے ہیں نا پیغمبر، سنیے گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ ہے سنت کی تعریف۔ شیخ صدوق نے پوچھا اب بدعت کی تعریف کریں۔ انہوں نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم، یہ سنت ہے، اس کے مقابل بدعت ہے، یعنی جو پیغمبر نے نہ کہا نہ کیا، نہ پیغمبر کی موجودگی میں کیا گیا، پیغمبر کے بعد کیا جائے اور اسے دین کا جز بنا دیا جائے۔ ہر نئی شے بدعت نہیں، جو پیغمبر کے بعد دین میں شامل کر کے دین کا جز بنا دیا جائے وہ ہے بدعت۔ سنیے گا، شیخ صدوق نے کہا دوبارہ ذرا دوہرائیں بلند آواز سے۔ اس عالم نے کہا سنت وہ جو پیغمبر کہیں کریں، پیغمبر کی موجودگی میں کیا جائے، بدعت جو پیغمبر نے نہ کیا نہ کہا نہ پیغمبر کی موجودگی میں کیا گیا، بعد میں دین کا جز بنا گئے۔ اب شیخ صدوق کے جملے سنیں، فرمایا اب جلدی سے بتاؤ کہ غدیر کب ہوا اور سقیفہ کب ہوا؟ متوجہ ہو گئے؟ انہوں نے فرمایا جلدی سے بتائیں سقیفہ کب ہوا اور غدیر کب ہوا۔ اب وہ خاموش، اب وہ بھی عرب تھا نا، شاہ اتنا تو اسے بھی معلوم تھا۔ اب اس نے ان علماء سے کہا بتائیں جو سوال یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش۔ انہوں نے کہا بتائیں رسول کے
سنت سے نکل جاؤ، سنت سے نکل جاؤ گے۔ خوش قسمت ہے وہ قوم جسے غدیری دین ملا، غدیری دین نہیں توجہ ہوگی بھائی۔ بس اب کیا کروں، منبر پر جب آتا ہوں تو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر اور اس مجلس کو تجارت سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ اس لیے مجھے اس حوالے سے کبھی پرواہ ہوئی نہیں، اور خدا کا شکر ہے اب تک نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی کہ کون کیا کرے گا اور میرے بعد کیا کہے گا اور اس کا رد عمل کیا ہوگا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ جو کہتا ہوں غرض کے تحت نہیں کہتا، فرض کے تحت کہتا ہوں۔ غرض اور مرض نہیں ہے، فرض ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں غدیر ملا، غدیری دین ملا۔ غدیر میں سرکار نے ہمارا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا، ایسے ہی ہے نا۔ اب جو کچھ لینا ہے علی سے لینا، اور علی کے بعد بھی اسے لینا جسے علی دے، ایسا ہی ہے نا۔ اب میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتی ہے ولایت، ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتی ہے ولایت۔ غدیر میں ایک ولایت ملی، ایک ولی ملا۔ وہ جس کا تسلسل نہ رہا، جو بدلتے رہے، وہ ولی ہیں، ولایت نہیں۔ وہ جو تسلسل رہا وہ ولایت ہے۔ چلیں بات آسان کروں تاکہ پہنچ جائے۔ آپ سے اگر پوچھوں نبی کتنے ہیں، 1,24,000، یہ 1,24,000 نبیوں میں کسی ایک نبی کا انکار کر کے کہ وہ نبی نہیں تھے، یعنی جن کا پتہ ہے ہمیں، انکار کوئی کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مسلمان ہے؟ حالانکہ ہم تو سرکار کی امت ہے، پھر حضرت عیسیٰ کا اقرار کیوں ہوا ہے؟ کبھی سوچا؟ چونکہ وہ نبی 1,24,000 تھے، ان کی نبوتیں 1,24,000 نہیں۔ جس کا تسلسل رہا وہ ہے نبوت، اور جو بدلتے رہے وہ ہے نبی۔ نہیں، آسان اور کروں شاید بات پہنچ جائے۔ منصب نہیں بدلا، صاحب منصب بدلتے رہے۔ جس کا تسلسل تھا وہ منصب ہے، جو بدلتے رہے وہ صاحب منصب ہے، منصب نہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، غدیر میں ایک ولی ہے، ایک ولایت، وہ جو قیامت تک رہے گی وہ ولایت ہے، اور وہ جو ہر دور میں تقاضا مصلحت خدا سے بدلتے رہے گے وہ ولی ہے۔ نہیں، کسی کو بات سنگین ہو رہی ہے تو آسان لفظوں میں کہتا ہوں، امام کتنے ہیں؟ بولیے 12۔ امامتیں کتنی ہیں؟ ماشاءاللہ۔ آیت اللہ دستغیب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں ہر دور کا امام، ہر دور کا امام، ہر دور کا امام ایسے ہی ہے جیسے نماز کا آخری سجدہ ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ فرمایا مثال کے طور پر مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق، یہیں تک رکتا ہوں۔ اب کوئی 5 کو مانتا آیا، چھٹے پہ آیا، رک گیا۔ فرماتے اگر چھٹے کو نہ مانا تو یہ نہیں کہ باقی 5 کو ماننے کا فائدہ ہے۔ اگر کسی نے 5 کو مانا اور چھٹے کا انکار کیا تو یہ نہیں کہ 5 کو کھاتے میں رہ گئے، نہ وہ چھٹے کا انکار 5 کا انکار ہے۔ کیوں؟ چونکہ امام بدل رہے ہیں، امامت نہیں۔ توجہ ہے، امامت نہیں بدل رہی، امام بدل رہے ہیں، امام بدل رہے ہیں۔ یہ مانا ہے کہ نماز کے آخری سجدے کی طرح ہر دور کا امام ہے۔ کیوں؟ آپ نے وضو درست کر دیا، قیام، رکوع، سجدہ، پہلی رکعت میں 2 سجدے کیے، رکوع کیا، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، قرات پڑھی، رکوع، ذکر رکوع، سجدہ ایک کیا، دوسرا نہ کیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، نماز ہوگی؟ یار وضو کہاں گیا؟ زحمت اتنی کی تھی، پیچھے وضو ہے، وہ اہتمام ہے، مسجد میں آنا ہے، 2 رکعت میں 1 رکعت صحیح پڑھی ہے، دوسری رکعت بھی پڑھ کے آخری سجدے میں 2 میں سے 1 ہی تو نہیں کیا۔ آپ کہیں گے اللہ نے نماز 2 سجدوں کے ساتھ مانگی
ایک تسبیح کا دانہ بھی نکالو گے نا تسبیح ہی ٹوٹ جائے گی. توجہ ہے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں بڑی خوبصورت کہ یہ تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں, دانے کتنے ہوتے ہیں؟ 100, 33, 34, 34, 100 ہے نا. ان کے اندر دھاگے کتنے ہیں؟ 100 کس کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں؟ وہ 100 کس کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں, آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ آپ نے خود بخود نہ, دھاگا ایک ہے جو ان کے درمیان سے گزر رہا ہے. کاش میری بات پہنچ جائے اور نتیجہ مکمل ہو جائے, نتیجہ مکمل ہو جائے. اچھا, یہ 100 دانے اور ایک دھاگا, اور ان سب کو امتیاز اور نقطہ وصل کرنے کے لیے ان کے درمیان میں امام. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. وہ جسے امام کہتے ہو وہ 100 میں شامل نہیں, لیکن 100 کو شروع اور ختم کرنے کا سبب وہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 100 کو ادھر سے شروع کرو تو آخر امام پہ, تو شروع بھی امام سے ختم بھی امام پہ. وہ 100 میں شامل نہیں, لیکن 100 کا وجود اس کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. آپ نے ادھر کہا دھاگا اور ادھر کہا اس کی وجہ سے. بھئی دھاگے کے 2 سرے ہیں نا, اور ہمیشہ تسبیح ہوتی ہی دائرے میں ہے, اور دائرہ بنتا ہی تب ہے جب نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام مل جائے. آپ یوں دائرے میں تسبیح بناتے ہیں نا, تو یوں دھاگے میں دانے ڈالے اور دونوں سروں کو ملا دیا اور ان دونوں سروں کو امام کو دے دیا. اب کہہ دوں جملہ, اسی لیے ولایت کا ایک معنی رسی ہے, حبل اللہ, اللہ تک پہنچانے والی رسی. کہنا کیا چاہتا ہوں, انشاءاللہ یام فاطمیہ میں اتفاق ہوا, حسن اتفاق کے ساتھ یہ عرض کر دوں گا. اسی لیے تو بی بی نے فرمایا تھا ان اللہ جعل ولایتنا نظاما للملہ, اللہ نے ہماری ولایت کو تمہارے اندر نظم پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا. نظم کہتے ہی اسے ہے کہ جب ایک زنجیر کی طرح جڑ جائیں. کہنا کیا چاہتا ہوں, اگر کہیں پر تمہیں اختلاف, انتشار, اختراع, فساد نظر آئے تو سمجھ لینا رسی ولایت ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے, چھوٹ رہی ہے. نظام ولایت, نظام امامت میں دین کا تحفظ ہے. نہیں توجہ ہوگی. ولایت معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی یہ ہے, ولایت کا معنی یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ کے بعد پورا دین ان سے لینا ہے جن کے حوالے مجھے مصطفیٰ کر کے گئے. نہیں, کیا مانا, کیا مانا؟ میں نے روزہ, نماز, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی فروع دین, میں نے فروع دین ان سے لینے ہیں. اگر امام سے لے کر امام کی مرضی کے مطابق کیا تو ولایت میں ہو. ولایت اس کا نام ہے, ہر عمل کرنے سے پہلے دیکھو وقت کا امام کیا دے رہا ہے. تو ایک ولی ہے, ایک ولایت. آج میرا اور آپ کا ولی ہے امام زمان, اور وہ ولایت ہے. تو کہہ دوں جملہ, پردہ غیبت میں ولی ہے, ولایت نہیں. پردہ غیبت میں ولی ہے, ولایت نہیں. امام ہے, امامت نہیں. اب یہ ولایت ہے وہ رسمان الہی جس کے ذریعے ہم امام اور امام کے ذریعے خدا سے جڑتے ہیں. اچھا, امام تو پردہ غیبت میں چلے گئے. اب اس امامت کے ذریعے امام سے منسلک مربوط کیسے ہوں, جس کے چاہے مرضی پیچھے لگ جائیں؟ نہ, امام نے اسی لیے اپنے اور تمہارے درمیان انہیں چھوڑا جو امام تو نہیں لیکن کردار میں امام کے قریب ہے. توجہ ہے, قریب ہے. وہ جو امام کے قریب ہے اسی کا نام نیابت ہے. وہ نیابت ہدایت میں ہے, وہ نیابت دین پہنچانے میں ہے, وہ نیابت اس امام کی مرضی کے مطابق امت کو
ہدایت میں اس نظام کو مانے جو امام نے بخشا. امام نے بخشا. یاد رکھو نوجوان بھائیوں، فتنے دو طرح کے ہیں، دو طرح کے. ایک فتنہ ہوتا ہے ملموس، محسوس ہے فتنہ، لیکن پہچاننا آسان ہے، نظر آتا ہے. اس کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. لیکن ایک فتنہ ہوتا ہے مرموز. مرموز رمز سے ہے، جس کا معنی ہے فتنہ، لیکن اسے پہچاننے کے لیے سلمان اور مالک اشتر جیسی بصیرت چاہیے. توجہ ہے؟ مالک اشتر جیسی بصیرت چاہیے، ورنہ پہچانا نہیں جاتا. یہ نیزوں پہ قرآن ہر کسی کو سمجھ میں تھوڑی آئے. وہ نیزوں پہ جو قرآن بلند تھے انہی میں سے خوارج نکل آئے نا. خارجی وہ حاکم شام کے لشکر میں نہیں تھے، امیر المومنین کے لشکر میں تھے. خوارج جو نکلے وہ ادھر والے نہیں تھے، ادھر والے تھے. تو پتا چلا کوئی علی کی حکومت میں آ کر بھی اگر اہل معرفت نہ بنے تو نیزوں پہ بلند قرآنوں سے دھوکے کھا جاتا ہے. ان قرآنوں سے دھوکہ وہی نہیں کھائے گا جو قرآن کے الفاظ سے نہیں، قرآن کے معانی سے منطبق رہے. منطبق رہے. اور وہ جملہ قیامت تک کے لیے ہر شیعہ کے لیے گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا لاہ عمل ہے. جو عارف علی، جو عاشق علی حضرت والد اشتر نے دیا تھا، ایسے تھوڑا میرے مولا علی نے فرمایا کہ مالک کیا ہے کس کو پتا، مالک کیا ہے، مارو ہمارے. فرمایا تم کیا جانو مالک کیا ہے. نیزے میں قرآن اور مالک آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں. ایک دفعہ دیکھا میری پشت خالی ہے اور پیچھے رہ جانے والے دور کھڑے ہیں. حضرت مالک نے کہا آگے آؤ، وہ سامنے فتنے کا گھر ہے، گرا دو. کہنے لگے مالک ذرا بلند دیکھ. یوں دیکھا حضرت مالک نے بلا تشریف، یوں دیکھا. کہنے لگے آؤ. کہنے لگے مالک لگتا ہے تم نے دیکھا نہیں. کہا کیا نہیں دیکھا؟ کہا سامنے قرآن ہے، سنیں گے؟ حضرت مالک اشتر نے کہا آؤ. کہنے لگے مالک قرآن سے لڑے. کہا قرآن سے کہاں لڑنا ہے. کہا لیکن نیزوں پہ تو قرآن بلند ہے، سنیں گے؟ حضرت مالک اشتر نے کہا کہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے. دلیل جو حضرت مالک نے کہی یہ لاہ عمل ہر شیعہ کا ہونا چاہیے. کہنے لگے مالک قرآن ہے، قرآن سنیں گے؟ کہا نہیں، قرآن سے نہیں لڑنا، قرآن اٹھانے والوں سے لڑنا ہے. کہا مالک کیسے؟ فرمایا یہ قرآن تمہیں دھوکہ دینے کے لیے. کہا دلیل؟ کہا اگر یہ قرآن سمجھتے ہوتے تو علی سے لڑنے نہ آتے. سنیں گے حضرت مالک اشتر کا یہ جملہ؟ فرمانے لگے خدا کی قسم یہ تو برق پر لکھے ہوئے قرآن ہے، ہماری پشت پر تو حقیقی قرآن ہے. علی حقیقی قرآن نہیں ہے، وہ مجسم قرآن نہیں ہے. فرمایا کہ علی سے زیادہ قرآن سمجھتے ہیں، آؤ لڑاؤ. نہ لڑے، نہ لڑے، نہ لڑے. اور پھر کیا ہوا؟ تمام خداوند متعال ان کے والد کے درجات بلند فرمائے، ان کو، ان کی فیملی کو، ان کی والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بس عزیزان محترم ایک جملہ مصائب کا کہہ رہا ہوں، شب جمعہ تھی، امام زمان سے توسل ہو جائے. معذرت چاہتا ہوں گفتگو ذرا طویل ہو گئی، اس لیے اگر آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو میری کوئی بات جو انداز میں غلط ہو تو معاف فرمائیے گا. لیکن دل چاہتا ہے، شب جمعہ ہے، مصائب کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. لیکن عموماً یہ مصائب میں سفر میں پڑھتا ہوں، ماہ سفر میں. لیکن آج دل چاہ رہا ہے صحابی رسول، ہے قدر شناس، اہل بیت کا قدر شناس ہے. صحابی ہے، نام ہے سہل بن سعدی. سہل بن سعدی میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جب انہیں کالج یونیورسٹیز میں پوچھا جائے شیعہ صحاب کو نہیں مانتے، بتاؤ یہ ہے صحاب جن کے قدموں کی خاک ہمارے سر کا تھا. نام ہے سہل بن سعدی، قبیلہ سعدی سے.
فرماتے ہیں کہ سہل خود یہ واقعہ سارا بیان فرمایا اور اس واقعے کو علامہ موسیٰ بیگ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ذکر المصائب، اردو میں ہے، لے بھی سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سہل کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا سے کئی ماہ پہلے فلسطین چلا گیا، کہتے وہیں زندگی بسر کر رہا تھا، کہتے اچانک ایک دن دل اداس ہوا، دل میں محبت رسول، صحابی رسول، عاشق رسول و آل رسول ہے، کہتے میں نے کہا زیارت رسول کو مدینے چلتا۔ آپ جانتے ہیں فلسطین سے یہ آئے شام کی طرف، شام کی طرف، آپ جانتے ہیں فلسطین اور شام کا بارڈر ہے، اور اس وقت کی فلسطین شام میں شامل، شامات کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں فلسطین سے شام میں داخل ہوا، کہتے ہیں ماہ سفر تھا، اور میں نے دیکھا، جس کو دیکھتا اس نے فاخرہ لباس پہنے، شامی، اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دے۔ میں نے سوچا ماہ سفر میں اسلام کی کوئی عید تو نہیں، پھر یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ نہ آئی۔ حضرت صاحب کہتے ہیں سوچنے کے بعد میں نے ایک شامی کو قریب بلا، پوچھا یہ خوشی کا سبب کیا ہے، یہ اہتمام و انتظام کس کے لیے، کون ہو اور کہاں کے رہنے والے؟ کہا شام کا رہنے والا نہیں۔ کہا شام کا رہنے والے نہیں تو کون ہو؟ کہا صحابی رسول سہل بن صحابی۔ اب شامی نے میری طرف دیکھا اور اس کا لہجہ بدل گیا، کہتے ہیں لگتا ہے کہ خوف سے خوشی منا رہا، کہنے لگا اگر صحابی رسول ہے تو شام جلدی چھوڑ۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میں نے کہا میرا شام رہنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، لیکن تم وجہ بتاؤ گے، سبب بتاؤ گے؟ کہنے لگے تو صحابی ہے، سن نہیں سکے گا۔ کہا مجھے میرے دل میں گھبراہٹ اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے فوراً سوال کیا جلدی بتاؤ۔ کہنے لگا بتا نہیں سکتا، پچھلے بازار میں دیکھ۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میں تیز قدموں سے چلا اور اب اس بازار میں آتا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ کہتے ہیں اس بازار میں آتا ہوں تو ایک جمع وسیع لوگوں کا رش ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی رش میں آئے اور کوئی چیز بلندی پہ ہو تو نظر اس کی طرف ہی پڑ۔ کہتے ہیں میں رش سے دور سے دیکھا تو نیزے نظر آئے، نوکے سنا پہ کچھ سر نظر آئے۔ کہتے ہیں میں ان سروں کو دیکھ بھی رہا ہوں اور پریشان بھی ہوتا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں سروں سے گزرتا ہوں اور دل میں کہتا ہوں یہ سروں کی نورانیت بتا رہی ہے، یہ کوئی اللہ کے اولیاء ہے، اور بڑھتا جا رہا ہوں۔ جیسے ہی کہتے ہیں میں نے نوکے سنا پہ ان سروں سے نظر دوڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ کہتے ہیں کچھ ناکوں پہ مجھے کچھ مخدرات اسمر لگا، جنہوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا۔ کہتے ہیں یہ انداز دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ لٹنے والے کوئی شریف ہے۔ کہتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی، کیسے پوچھوں اور کس سے پوچھوں؟ کہتے ہیں میں دوڑ کر ان ناکوں کے قریب سے گزر رہا ہوں، ایک ناکے کے قریب میں رک گیا۔ کیوں رکا؟ کہتے ہیں ان ناکوں پہ جو بیویاں سوار تھی انہیں تو بلانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن یہ چونکہ بچی تھی، میں اس بچی کے قریب آیا۔ آتے کا السلام علیکم یا جاریۃ اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام۔ کہتے ہیں اس بچی نے کہا میرا سلام بتا رہا ہے کہ تو شام کا رہنے والا ہے۔ بچی آپ کو پتا کیسے چلا؟ کہا جب سے ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے ہیں ہمیں یا پتھر ملے یا دانے ملے ہیں، تو پہلا شخص ہے جس نے ادب و احترام سے سلام کیا۔ کہتے میں نے کہا ہاں بچی آپ کا یہ کہنا سچ ہے، میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں، میں صحابی رسول سہل ہوں۔ بس کہنا تھا میں
کچھ درہم و دینار ہے؟ سعد کہتا ہے میں حیران ہو گیا اہل بیت نبی اور درہم و دینار کی بات بولی قید میں رسم بستا ہے اور مجھ سے درہم و دینار کے متعلق پوچھ رہی ہے. بیٹی کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا مجھے نہیں چاہیے. تو کیوں پوچھا؟ میرے پاس 400 دینار ہیں. کہا مجھے نہیں چاہیے, ہم اہل بیت کو کچھ نہیں چاہیے. ایک کام کرو گے کیا؟ کہا یہ دینار ان کو دو جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے اور انہیں کہو یہ سر ہم سے دور لے جائے. لوگ سروں کو دیکھیں گے میری پھپھی اور میں پیچھے کی طرف دیکھا تو اب میری نظر پڑی گلے میں دوڑ ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خانوادہ نبی کی کوئی اہم شخصیت ہے لیکن پہچان نہیں پا رہا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. صحابی رسول اور نبی کی اولاد کو پہچان نہیں پا رہا چونکہ حالت ایسی. قریب آئے حضرت صاحب, قریب آئے. السلام علیکہ ایھا العزیز, قیدی میرا سلام سلام کا کرنا تھا. حضرت صاحب کہتے ہیں اس ہستی نے سر اٹھایا, کہنے لگے تیرا سلام بتا رہا ہے, ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں صحابی رسول سہل ہوں, اپنا تعارف کروائیں. کہا نہیں پہچانا, نہیں پہچانا. کہا انا علی ابن الحسین. اور میں نے اپنی زحمت ختم کر دی. آخری جملے اداکاران سید الشہداء فرمایا انا علی ابن الحسین. میرے امام نے جب اپنا تعارف کروایا میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں کہ ایک دفعہ سہل کی چیخ بلند ہو, مولا جوانی میں ضعیفیہ ہے. کہا ذرا دیکھو جس کی پردادار بازاروں میں آنا ہے, نبی ذاتیہ اور بازاروں کا مجموعہ. کہا یا میں رسول اللہ میں مدینے جا رہا ہوں, اس امت میں لعنت بھی کروں گا شکایت بھی کروں گا. جانے سے پہلے آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ سرکار کے حضور سرخرو ہو جاؤں. جو میرے بس میں ہے حکم فرمائے. اداکاروں نے سید الشہداء جملہ سنیں گے. میرے امام نے فرمایا تیرے سر پہ جو عمامہ ہے اتار سکتا ہے؟ زحمت نہ ہو, ہم خاندان نبوت کسی کو زحمت نہیں دیتے. جلدی سے عمامہ اتار کے ہاتھوں پہ رکھا. سہل کہتے مولا حکم فرمائے. فرمایا اس کا ایک ٹکڑا الگ کر. سہل کہتے میں نے ٹکڑا الگ کیا. امام نے کہا اس ٹکڑے کو لپیٹو. میں نے لپیٹا. سنیں گے امام نے یہ سارا کام کا حکم کیوں نہیں کیا؟ امام نے کہا میری پشت پر آؤ, میری گردن سے تاؤ ہٹا, اس تاؤ پر گردن کے درمیان یہ کپڑا رکھ دے. یہ تاؤ میری گردن کو بڑی اذیت دے رہا ہے. ایک دفعہ امام کی گردن پہ نظر پڑی, منہ پیٹنا شروع کیا. میں کپڑا کہاں رکھوں, تیری گردن کا گوشت خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ, شب جمعہ کا واسطہ, شب مغفرت ہے اس کا واسطہ, امام زمان کا واسطہ, جس مرحوم و مغفور کے لیے مجلس کا انعقاد ہوا ہے ان کے درجات عالی و متعالی فرما. ان کی قبر پہ رحمتیں نازل فرما. ان کی جدہ حضرت سیدہ کی شفاعت ان کے شامل حال فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. قلب یوسف زہرا امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. غیبت امام زمان پر فتن دور ہے, ہر تازہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں. کفر جہانی اپنی پوری سازش و مکاری عیاری اور منافقت کے ساتھ اسلام پر اور غدیری اسلام پر حملہ آور ہے. خدایا اس کفر جہانی,
اس یزیدی اور سقیفائی نظام اور اس کے ماننے والوں کو ان کے فتنوں کے ساتھ نیست و نابود فرما۔ خدایا مکتب حق کا اثنا عشریہ کی حفاظت فرما۔ خدایا غیبت امام زمان میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا مومنین میں محبین اہل بیت میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ خدایا اس اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانے والے اور ضرر پہنچانے والے ہر فتنہ گر سے ہمیں محفوظ فرما۔ ایک زحمت فرمائیں دوبارہ التماس ہے سورہ فاتحہ۔